آج 16 محرم الحرام منگل کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 محرم منگل کے دن جس نے یہ وظیفہ 27 بار پڑھ لیا، پھر اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں اور آپ در در کے ٹوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 16 محرم الحرام منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھنے سے آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شہرت مانگو گے، شہرت ملے گی، بیٹی اور رشتوں کے لیے پڑھو گے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کا کامیابی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑی سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 16 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ لینا، اور اس وظیفے کو 27 بار پڑھ کر رب کریم سے توڑا مانگنا گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ممکن حاجت رب کی طرف ایک کن کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس مہینے کو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کی نسبت کو جوڑا ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں جن میں ایک مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اسلامک سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے، اسلامک سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں، بے شک محرم کا یہ خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادت ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آپ جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو تہ بتہ 7 آسمان اور زمینوں کو تحلیق کیا۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور اسی مہینے میں فرشتوں کو بنایا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام جمعے کے مبارک کے دن ہوگا۔ دنیا کی فدا اور اختتام بھی محرم کے مہینے میں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی اور برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 16 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر دیکھیں گے۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے، تسبیح پڑھتے، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآن سورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہمارے حاجات کیوں پورے نہیں ہوتے؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کی ہر حاجت کو پورا فرماتے تھا۔ اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنے حاجت کے لیے مانگتے ہیں، اور کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس اب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائیں گے طریقے سے پڑھیں، آپ
تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ بھی دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی تو یہ 16 محرم منگل کا دن لاپرواہی سے گزر لیا تو پھر موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے کہ آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو صرف 27 بار پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کی ذات ہر حال میں عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کو اب طرف چلتے ہیں۔ اس کے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار کچھ سمجھ لی۔ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب چاہے جیسے آپ کو وقت مل جائے، وضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم محمد پڑھ لے یا نماز والی درود ابراہیم پڑھ لے تو سب سے بہتر درود ابراہیم ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نئے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی جس کی چاہے جیسے چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ آج رب کریم سے توڑا نہ مانگے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کے ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ آپ کہ اے فلاں مقصد اللہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت نجات کے لیے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا ان کے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہو، ہمارے کوئی نہیں ہوتی، تو آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے، اسی طرح سے پڑھ لے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کریم کو راضی کرنا ہے، کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار سے آکار جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے اور رات کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی، توبہ قبول ہو جاتے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹے رب کو راضی کر دیتا ہے، رب کی وہ وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب کی پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو دوسرے نمبر پر آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
انشاءاللہ سورۃ اخلاص کو 27 بار پڑھتے ہی دوران اگر آپ بے اولاد ہے انشاءاللہ نارینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 16 محرم الحرام منگل کے دن 27 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنے اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 27 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسط رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، پریشانیاں، بندشیں ہے، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں اور مصیبتوں جو آپ کی طرف آنے والی ہے، جن کو نہ آپ چاہتے ہیں نہ چاہتے ہو، رب کی ذات جانتی ہے۔ یہ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائے گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کے ہو جاتے ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی انشاء مل جائے گا۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے انشاءاللہ شفا پالے گا، ہر پریشانی سے نجات پالے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے پڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا باسط کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیحدانوں پر 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنے ہی درود پاک آپ نے لازم پڑھنا ہے جتنے آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمائی ہے، پھر ضد کر کے مانگنے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگے گا، سکھتے ہوئے یا مانگے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آج 16 محرم منگل کے دن جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا یہ اکابرین بتایا ہوا بے حد عظمت عمل ہے، ابھی تک 72 لوگوں نے پڑھایا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ دعا کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں ناظرین آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ والسلام۔